اس طریقے سے میڈیا ٹیم کے اوپر حملہ کرنا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ پولیس جو کار لفٹنگ سیل تھا وہ ادھر سے بھاگ گئی، لٹرلی بھاگ گئی۔ یہ پولیس کا کام تھا اور ود ان دی آرگنائزیشنز اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہوتی رہتی ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی، جنوبی ایشیا کی اس وقت کراچی سب سے وائلنٹ سٹی، سب سے جس میں زیادہ کشیدگی ہے، سب سے زیادہ مارا دھاری ہے، وہ شہر بن چکا ہے کراچی۔ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہوتی ہے وہ اکیلے یا تنہا طور پہ اتنے بڑے چیلنج کا سامنا جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ مین پنگا کیا ہے؟ مین پنگا ویپنائزیشن یا ڈی ویپنائزیشن کیا ہے؟ کہ آرمی کو وڈرا کیا جائے۔ آرمی سلوشن نہیں، آرمی سلوشن نہیں۔ نصیر اللہ بابر صاحب نے جس وقت یہ آپریشن شروع کیا، انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ افواج کو باہر نکالو۔ ویلکم بیک ٹو تجزیہ۔ ہمارے فیس بک کی، ہماری ویب سائٹ پہ بہت سارے سوال آئے ہیں، لائیو ہم اس وقت سوال لے رہے ہیں۔ سب کے میں نام نہیں لے سکتا، سب سوال بھی نہیں پوچھ سکتا، بٹ ایک بیسک سوال ہے کہ کراچی کو جلانے کا ذمہ دار کون؟ ہو از برننگ کراچی؟ اسد اقبال صاحب نے پوچھا ہے۔ شگری صاحب، سوال آپ کے لیے ہے۔ ایک طرف آرگنائزڈ کرائم، لینڈ گرابنگ، مافیا، کار لفٹنگ، دوسری طرف ٹارگٹ کلنگ، پتہ نہیں ٹارگٹ کلنگ اب ہے کیا، تیسری طرف ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کل پرسوں میں ہی پیس ڈرائیو نکالی ہے، اوپر لوگوں نے مورچے لگائے ہوئے ہیں، نیچے سے پیس کو ڈرائیو کریں گے، پتہ نہیں کیسے کریں گے۔ رحمان ملک صاحب جو ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر، کبھی کہتے ہیں افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل سے ویپن آ رہا ہے، اور کبھی کہتے ہیں گرل فرینڈز اور ایکس وائفز جو ہیں وہ زیادہ تر 70%، بلکہ انہوں نے نمبر بھی نکال لیا تھا کہ 70% ٹارگٹ کلنگ گرل فرینڈز کرواتی ہیں۔ تو سمپل سا آپ سے سوال ہے، ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال ہے اس کو اتنا سمپلیفائی کرنا ہے، اس کو زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور جن باتوں کو کہتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں ان کو باتوں کو کہنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں دنیا کے بڑے شہروں کی طرح سے بڑے کمپلیکس پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو فوراً گنوا دیتا ہوں۔ کراچی میں سیکٹیرین کانفلکٹ ہے، کراچی میں ایتھنک کانفلکٹ ہے، کراچی میں کلچرل کانفلکٹ ہے، کراچی میں ڈیموگرافی چینج ہو گئی جب سوات میں اور ساؤتھ وزیرستان میں ایکشن ہوا، اور جب بعد میں سیلاب آیا وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے۔ کراچی کے اندر آرگنائزڈ کرائم ہے، اور اس آرگنائزڈ کرائم کی پھر بہت سی شاخیں ہیں۔ آپ کے لینڈ گریبنگ ہے، نارکوٹکس ہے، گن رننگ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اس وقت کراچی کی ایک پیرلل، یہ کراچی از ناٹ این ایکسیپشن، یہ سارے دنیا کے بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈر گراؤنڈ پیرلل اکانومی ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک بیلنس آپ نے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی فارمل اور یہ جو پیرلل بلیک اکانومی جو ہے اس کا سر یہ ایکویلبرم آپ کا خراب ہو گیا۔ ایک منٹ، لیٹ می کٹ ان۔ اتنا اگر زبردست آپ نے تجزیہ دیا ہے، اتنا بہت آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے تو کراچی پولیس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ سب چیزیں اگر ہو رہی ہیں، کیا کیا لکھوایا آپ نے؟ سیکٹیرین، ایتھنک، کلچرل، ڈیموگرافک، فاٹا سے جو لوگ اوپر نیچے آ گئے ہیں، آرگنائز کرائم، لینڈ گرابنگ وغیرہ۔ اگر اتنا اچھا تجزیہ ہے تو پلیز فار گاڈ سیک ٹیل می کہ ہو کچھ کیوں نہیں رہا اس کے بارے میں؟ وہ اس لیے نہیں رہا ہے کہ پولیس کی اور وہاں کے مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ مینجمنٹ سے مراد سیاستدان؟ نہیں، مینجمنٹ سے مراد پولیس؟ آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے آف لا انفورسمنٹ اس ملک وہاں پہ، اور اس کا لنکیج جو ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ، مگر سر ایڈمنسٹریشن کے پولیس ساتھ کے جو پورے ملک کی پولیس کے جو بگ باس ہیں، جو رحمان ملک صاحب ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اسرائیل سے ویپن آ رہا ہے، اور گرل فرینڈ والی بات تو میں نے کر لی، اسرائیل سے ویپن آ رہا ہے اور افریقہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو پتہ تو انہیں ہر چیز ہے، اسرائیلی ویپن کا بھی پتہ ہے، افریقی ٹیررسٹ کا بھی پتہ ہے۔ نہیں، وہ پاسبلٹیز ہے کہ وہاں پہ کوئی اسرائیلی ویپن پکڑا گیا ہو، لیکن وہ تو پھر یہ اوزی گن تو ویسے عام بڑی، اٹ از اے ویری پاپولر گن۔ اچھا اوزی گن کو چھوڑیں، بات ہو رہی تھی پولیس مینجمنٹ کی۔ سمپل سا وقت مختصر ہے میرے پاس، کم وقت ہے، سمپلی بتائیے، اگر آپ کو if I give you 30 seconds، سمپلی بتائیے کوئک فکس سولوشن پولیس کے لیے کیا ہے؟ دیر از نو کوئک فکس سولوشن۔ اندر پولیس جو ہے اس کو آپ کی ریسورس کر کے اور ٹریننگ کر کے ان کو یہ ذمہ داری دینی ہے گی، اینڈ دے ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دا لا، اینڈ دے ہیو ٹو ورک انڈیپینڈنٹ آف دی گورنمنٹ۔ یہ تو بہت بڑی، یہ تو سر کہنا چاہیے کہ ہر پاکستانی جس دن پڑھ لے گا اس دن پاکستان صحیح ہو جائے گا، یہ تو وہ والی بات ہوئی سر۔
نہیں تو میں تو اب آپ کو کہوں کہ یہ ایک دم ہو جائے گا, یہ ایک دم ہونے والی بات چلیں بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب انفنٹری مین رہے ہیں, بریگیڈز کمانڈ کی ہیں, اسٹاف کالج میں پڑھایا ہے سر, ہمیں آپ کچھ بتائیں کہ پولیس کو پڑھا کے کام ہوگا, فوج کا کیا خیال ہے, ایز اے بریگیڈیئر کیا کہتے ہیں آپ, تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیں, ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا؟ پہلے تو بھائی میں تھوڑا سا ایک بات ذکر کر دوں. آپ نے رحمان ملک اتنی دفعہ کہا ہے کہ گرل فرینڈ, میں نے اسے کہا یار مجھے بھی کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈ دے جو مجھے مار دے. مجھے تو ابھی تک کراچی میں نہیں ملتی, میں جب بھی جاتا ہوں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں, کوئی نہیں ملتی. بہرحال آپ کا سوال جو ہے, میں لیٹ می ٹرائی آنسر اٹ ڈفرنٹلی, بیکاز میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر دینا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی بریک کے دوران. جلدی سے ذرا سا وہ اگر ہم سمجھ لیں نا کہ کیا ہوا ہے, سر ارشاد, کیونکہ جو وسیم نے جو بات کہی نا وہ بڑی اہم بات کہی ہے اس نے, کہ سن 80 کی دہائی 90 کی دہائی جو تھی وہ فرق تھی. 80 کی دہائی میں جو مہاجر تھے وہ حاوی تھے کراچی میں, اور اس وقت جو جنگ تھی ایم کیو ایم کو آئی ایس آئی نے بنایا, یہ تو اب کوئی چھپی بات رہی نہیں, کافی پرانی بات ہو گئی. ایم کیو ایم کو آئی ایس آئی نے بنایا اور وہ پھر حاوی ہونا شروع ہو گئی, اور ان کی جنگ شروع ہو گئی. ایک طرف جو تھے پشتون, جن کی جو تھی کمیونیکیشن, جو ٹریول انفراسٹرکچر تھا اس کے اوپر وہ حاوی تھے, اور دوسری طرف جماعت اسلامی تھی, اور تیسری طرف پی 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 تھی. اب اس کے بعد جو ڈیموگرافک چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے, جو جس کا ذکر شبلی صاحب نے بھی کیا, کہ فلڈ بھی آئے, ادھر جنگ بھی ہو گئی ٹرائبل ایریا میں, پشتون بھی آ گئے, سندھی بھی واپس آ گئے, اور پھر جو ایم کیو ایم حقیقی ہے وہ پھر سر اٹھانا شروع ہو گئی. وہ بھی ہم نے پیدا کی, وہ جب ایم کیو ایم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی تھی تو ہم نے ایم کیو ایم حقیقی پیدا کر دی. تو اب وہ ایم کیو ایم حقیقی بھی سر اٹھانا شروع ہو گئی. اب یہ جو ہے دس از اے ملٹی ڈائمینشنڈ وار. ٹھیک ہے, میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے, اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دس از اے وار فار دا ٹرف, اپنے اپنے علاقے کے لیے, اپنی اپنی اہمیت کے لیے. ٹرف تو سر وہ لوڈو میں ہوتا ہے, وہ جو ایک گولی دوسری گولی کو مارتی ہے, تو ٹرف وار تو وہ ہوتی ہے. یہ کون سا ٹرف ہے؟ نہیں, یہ ٹرف ہوتا ہے, ٹرف بہت بڑی چیز ہے. ٹرف ہوتا ہے مافیا میں, ٹرف ہوتی ہے پولیٹیکل سیاسی جماعتوں میں, ٹرف ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے سیاست میں اپنے آپ کو حاوی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا لفظ ہے ٹرف. آپ اس کو اچھا چلیں ٹرف وار ہے, اس پہ محدود نہ کر دیں جہاں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ ورڈ میں اس سیگمنٹ کا دے رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو کراچی. کمانڈر I'll come back to you. I will. Brigadier Wasim, the guns are pointing to you, sir. Sir, simple سا سوال ہے. اعتماد کا جو ڈیفیسٹ ہے کچھ حد تک, وہ ڈپلائمنٹ جو نفری آپ کی ہے اور جو ٹریننگ, اس کے بارے میں کوئکلی مجھے بتائیں. اس پہ ڈسکشن کنٹینیو ہوگی, بٹ جلدی سے بتائیں کیا رینجرز اس وقت کر رہے ہیں, کراچی والوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ, دل کیسے جیت رہے ہیں, اور ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ جو نفری لگائی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس آف دی پبلک, آئی تھنک رینجرز از دی اونلی مے بی دی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن اوور ہیئر وچ انجوائز اے لاٹ آف پبلک ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری تمام تر آپریشنز, تمام تر ایکٹیویٹیز, ان میں امپارشیلٹی کا جو عمل دخل ہے وہ سب سے اہم ہے. اور پبلک جانتی ہے کہ رینجرز جب بھی امپلائی ہوں گے, جہاں پہ بھی امپلائی ہوں گے, یہ امپارشل طریقے سے تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے جو ہے آپریٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس آف دا پبلک از کنسرن, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رینجرز جو ہے وہ سب سے میکسیمم اس ٹائم پہ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس آف دا پبلک جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس بات پہ ہولڈ دیٹ تھاٹ بریگیڈیئر صاحب, کچھ کنیکٹڈ آپریشنز بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں. تو جہاں پہ بھی یعنی کہ ضرورت پڑی ہے وہاں پہ رینجرز کو پبلک نے بڑی پذیرائی کی ہے اس کی. سر ہولڈ دیٹ تھاٹ بریگیڈیئر صاحب, آئی ہیو ٹو کٹ یو آف, مجھے بریک پہ لینا ہے. I'll continue with you. I'll come back right to you.
तज्जिया जारी रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर वसीम साहब कराची सर्चिल रेंजर्स और आईजी शिगरी साहब और ब्रिगेडियर शौकत कादर कराची की हिफाजत, सियासत नहीं, ये है आज का तज्जिया। हमारे साथ आने वाले तज्जिए में देखिए वजीर दाखिला पाकिस्तान रहमान मलिक कराची के हालात को कहां जोड़ते हैं और किन को जिम्मेदार ठहराते हैं। आईजी सिंध वाजिद अली दुरानी कराची में कौन सी फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। कराची के पहरेदार अमन के कयाम के लिए क्या लाए अमल अपनाएंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ देखिए आने वाले तज्जिए में।